www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی آتا ہے کہ دین پر قائم رہنا اور دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ تو ہاتھ پہ انگارہ کوئی رکھ نہیں سکتا، رکھے گا تو ہاتھ بہرحال زخمی ہوگا، اسے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تو انگارہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ایک باہر کی چیز ہے۔ ایسے دین سے جو باہر کے حملہ آور ہیں ان کا حملہ ایسا شدید ہوگا جیسے انگارے کا حملہ ہوتا ہے جسم پر، کہ اس سے کا جسم عادی نہیں ہوتا، اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے مومن جو ہوتا ہے، سچا مسلمان مومن، وہ قلبی طور پر، روحانی طور پر ایک خاص چیز کا عادی ہوتا ہے، اندرونی طور پر ایک خاص ماحول ہوتا ہے اس کے قلب کا، اس کی سوچ اور اس کے جذبات کا، اور وہ سوچ اور جذبات اس کے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ سوچ اور جذبات پھر اس ماحول سے ٹکر لیتے ہیں، تصادم ہوتا ہے ان کا۔ تو تصادم اگر اپنی ہم جنس سے ہو جائے تو خوشگواری ہو جاتی ہے، غیر جنس سے ہو جائے ناگواری ہو جاتی ہے۔ تو پاکیزہ دور جب تھا اور جب تک تھا، اس وقت جو اندرونی کیفیت کا باہر کے ماحول سے تصادم ہوتا تھا وہ ناگوار چیزوں سے نہیں ہوتا تھا، وہ خوشگوار چیزوں سے ہوتا تھا۔ تو جس سے تصادم ہوتا تھا وہ بھی خوشی محسوس کرتا تھا، اور جس کا ہوتا تھا وہ بھی خوشی محسوس کرتا تھا، ماحول اچھا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے عجیب مثال دی ہے، انگارہ۔ تو انگارہ تو ایک باہر کی چیز ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے جسم، اس کے بدن سے بالکل موافقت نہیں رکھتا، اس کا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا انسان، یہ نقصان پہنچائے گا انسان کو۔ تو انگارے کو کوئی دقت نہیں ہے اس ہاتھ پہ رکھے ہونے سے، وہ تو جیسے یہاں پر زندگی گزار رہا تھا انگارہ ہاتھ پر آنے کے بعد بھی ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں زمین پر پڑا ہوا جس طرح انگارے کی زندگی تھی وہ ویسی گزر رہی ہے، اور آپ کے ہاتھ پر آ گیا تو اس کی زندگی ویسی گزر رہی ہے، لیکن آپ کی زندگی عذاب بن گئی۔ وہ تو ہے ہی انگارہ، وہ تو پتنگا ہے، وہ ہاتھ پر رہے تو پتنگا، اور یہاں گر جائے تو پتنگا، اور آپ کے کپڑوں پر آ جائے تو وہ پتنگا۔ تو مومن کسی کے لیے اجیرن نہیں بنے گا کہ کسی کی زندگی مومن کے لیے کی وجہ سے اجیرن ہو گئی، مومن کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا، مولویوں نے فساد بپا کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انگارہ فساد بپا کر سکتا ہے کہ مولوی کا چین سکون ختم کر دے، جو مولوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی دیندار ہو گیا، وہ بھی مولوی ہو گیا، عام داڑھی رکھتا ہے اسے بھی کہتے ہیں وہ مولوی جا رہا ہے، اس بیچارے نے پڑھا بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن مولوی جا رہا ہے، چونکہ مولوی سے کچھ اس نے چیزیں لے لیں بیچارے نے۔ غلطی یہ ہے، تو وہ انگارے اس پر بھی حملہ آور ہو گئے، وہ حملہ آور نہیں ہو رہا، کیونکہ حملہ آور جب کسی چیز پر ہوتا ہے تو اس کا بھی سکون برباد ہوتا ہے، اور جو حملہ آور ہوتا ہے اس کا بھی سکون برباد ہوتا ہے۔ تو اسلام تو طمانینت کا نام ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک پرسکون مذہب اور دین ہے، جو خود پرسکون رہتا ہے اور جو اس سے جڑتا ہے اسے بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، تمہاری اپنی خرابیوں کی وجہ سے نہیں، ماحول خراب، انگارہ بن جائے گا، تم تو ویسے ہی ہو۔ تو انگارہ جب یہاں آئے گا تو تمہارا سکون برباد کرے گا۔
تم اس کا کوئی سکون برباد نہیں کر رہے ہو، تو ہے ہی انگارہ۔ تو آج جو صورتحال ہے اس سے اہل باطل کو کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، چاہے وہ اہل کفر ہیں اور چاہے وہ مسلمانوں میں ان کے ایجنٹ منافق ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ غیر سیاسی پارٹی کی شکل میں ہے، جس کو آپ نوکر شاہی کہتے ہیں، جسے سیاستدان کہتے ہیں، جسے فوج کے جرنیل کہتے ہیں، ان میں بہت سے باہر کے ایجنٹ ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں لیکن وہ کچھ ہیں، ان کے گرد انگارے ہیں۔ جرنیلوں میں بھی جو کوئی اچھا ہے، کرنیلوں میں، بریگیڈیئروں میں، اس کے گرد بھی انگارے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، وہ تھوڑی جلا رہا ہے اس کو، انگارے کو کیا جلائیں گے آپ، ہے ہی انگارہ وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بس اللہ کا کلام اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد نبی کا کلام اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر دور ہر زمانے میں وہ منطبق اور ٹھیک رہتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس دور کے لیے جملہ فٹ تھا، آج کے لیے نہیں، یہ اس دور کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہوگا۔ بظاہر ایک بات تھی جو سمجھ میں نہیں آتی، بس ٹھیک ہے اذیت کے طور پر تو سمجھ میں آ رہی تھی بات، لیکن غور کریں تو عجیب و غریب کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ ہو جائے، مومن کی زندگی ایسے ہوگی۔ تو جس نے ایمان سے جڑنا ہے وہ سوچ لے کہ تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا مجھے، ورنہ میرا حشر بھی پھر میں منافق بن جاتا ہوں۔ وہ عیش میں مزے میں ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو خود پتہ ہے، ہم ان کے ووٹر، ہم ان کے سپورٹر ہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور خدا کی چاہنے ووٹروں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، لیکن ووٹر ان کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اندھا ہوا ہے، اندھا ہے، جانتا ہے کہ یہی مجھے جوتے مار رہا ہے، یہی مجھے 70 سالوں سے بیوقوف بنا رہا ہے، یہی نوکر شاہی بیوقوف بنا رہے، یہی سیاستدان، یہی جرنیل اور کرنیل بیوقوف بنا رہے ہیں مجھے۔ لیکن جب انگاروں سے دوستی کرے گا تو عقل خراب ہو جائے گی، صحیح کام نہیں کرے گی۔ لہذا اب اگر جینا ہے کسی نے تو جینا انگارے کے ساتھ پڑے گا، اور اگر اسلام پہ جمنا ہے تو وہ انگارہ ہے آپ کے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے اترنا ہے تو یہ آدمی اس وقت آگ بن جائے گا۔ جب یہ خود آگ بن جائے گا تو انگارہ اور یہ ایک جیسے ہو جائیں گے، وہ اسے اذیت نہیں دے گا، یہ اسے اذیت نہیں دے گا۔ دنیا میں ایک مزہ تھوڑا عارضی سا ملے گا، متاع قلیل، تھوڑے عرصے کی ڈھیل ہے، مزہ ہے، لطف ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام، کھاتے ہیں خوب مزے سے، ہر چیز ہے، ان کھانے کے انداز دیکھیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے آخری۔ آپ اکثر کو دیکھ لیں بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے کھانے، اور الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کی تصویریں آ رہی ہیں، بھائی یہ بند کر دو، یہ بند کرو اس کو، یہ سب گناہ ہے، جائز نہیں ہے تصویریں، ان سے توبہ کرو، برا نہ مانو، توبہ کرو۔ میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں اور تم بھی مبتلا ہو، ہمیں سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ انہی چیزوں نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور اللہ کے گھر میں جمعہ کا اجتماع اور مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کریں، چھوڑ دیں یہ چیزیں۔ تو یأکلون کما تأکل الانعام لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، عجیب نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، کیونکہ اس وقت بھی کافر بڑے عیش اور آرام میں ہوتے تھے، اس وقت کی جو VIP کاریں گاڑیاں وہ استعمال کرتے تھے، قیمتی اونٹ ہوتا تھا، ہر آدمی اس کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، نفیس گھوڑے ہوتے تھے۔ آج بھی جو گھوڑے والے شوقین ہیں وہ 10-10 کروڑ 1-1 کروڑ بلکہ 1-1 ارب کا گھوڑا بیچتے اور خریدتے ہیں۔ آج بھی گھوڑے کی اتنی قیمت ہے جو کار کی نہیں ہے، اعلیٰ گھوڑے اتنے قیمتی ہیں۔ قرآن نے اس وقت کہا
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈالے، حسرت نہ ہو ان پر، رشک نہ آ جائے. یہ جو شہروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سرخ قالین بچھے ہوئے، وی آئی پی، ادھر ہیلی کاپٹر، ادھر گاڑی، ادھر جہاز، ادھر پورا سیلون، ریل گاڑی میں جاتے ہیں تو پورا ایک سیلون ہوتا ہے. یہ دھوکے میں نہ ڈالیں. آج ہم مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں. جو وزیر اعظم بنتا ہے کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. عزت نہیں ہے بابا، یہ امتحان اور ذلت ہے. تو اسے عزت سمجھ رہا ہے اور گلدستے دیتے ہیں مبارکبادی کے. گورنر بن جاتا ہے، چھوٹا سا ڈی سی کمشنر بن جاتا ہے، آپ سے باہر ہو جاتا ہے، گلدستوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اور یہ گلدستے نہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں. اگر سیدھے ہو کے نہ چلے تم تو تمہیں پتہ چل جائے گا. مبارکباد دینے کا موقع نہیں ہوتا. یہ دعا دو کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے خیر سے نکال دے جس میں تم پڑ گئے. تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ کافر جو ہیں ان کی عیاشیاں، ان کے مزے، ان کی لذتیں تمہیں حسرت میں نہ ڈالیں. متاع قلیل، بہت تھوڑی میں نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اس میں عیش کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اب ہمارے آپ دیکھیں مولانا حمداللہ صاحب پر کل کوئٹہ میں مستونگ میں حملہ ہوا، اللہ کو منظور تھا بچ گئے، ورنہ حملہ پورا کاری ضرب تھی. گاڑی مکمل تباہ ہو گئی، وہ خود زخمی ہو گئے، لیکن وہ جان سے ہی جاتے تو اللہ نے بچا لیا. اور ان کے ساتھی بھی کچھ 7-8-9 افراد بھی زخمی ہیں. اس سے پہلے مولانا حیدری صاحب پہ ہو چکا، اس سے پہلے محفوظ الرحمان صاحب پر ہو چکا، اور کئی ہو چکے. اور ابھی تازہ باجوڑ کا آپ کے سامنے، باجوڑ میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. کیا قصور تھا بھائی ان کا؟ جرم بتاؤ. صرف یہ کہ یہ کلمہ اور دین کی، اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انگارے ہیں، انگارے. ان انگاروں کے بدلے ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ جنت ہے. وہ وقتی طور پہ تکلیف ہے، انجام اچھا ہی ہوگا اللہ نے چاہا. اب آپ بیٹھے ہیں، بجلی گئی ہوئی ہے، بجلی نہیں گئی ہوئی، یہ آپ پر ظلم آج ہم کر رہے ہیں. پیچھے دیکھیں سب روشنی آ رہی، بجلی آ رہی ہے، روشنیاں جل رہی ہیں میٹروں کی. یہ ہم نے بند کی ہوئی ہے کیونکہ ہم میں برداشت نہیں ہے کہ ہم اس کا بل دے سکیں. اتنا بڑا بل آیا ہے. پرسوں سے مدرسے میں لوڈ شیڈنگ ہے. طلبہ بغیر بجلی کے پڑھ رہے ہیں، بغیر بجلی کے مطالعہ کرتے ہیں، بغیر پنکھے کے. رات کو چند روشنیاں جل رہی ہیں مدرسے میں، ساری بھی نہیں. اس کونے میں، اس کونے میں، اس میں، جس میں بیٹھ کر مطالعہ تکرار کر رہے ہیں. کیونکہ کل سے امتحانات ہیں ہمارے. اسکول کالج میں ایسی بجلی بند کر کے دکھاؤ، اسکول باہر آ جائیں گے. مظاہرہ یہ ان کا جگرہ ہے الحمدللہ کہ دین کو سینے سے لگا رکھا ہے ہر حال میں. تم اگر یہ عمارت بھی ختم کرو گے تو یہ پھر بھی انشاءاللہ دین کو اور کتاب اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے. درخت کے نیچے اور جھاڑیوں میں بیٹھ کر پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی. آج کتنے دن ہو گئے پتہ نہیں، میں بتا نہیں سکتا ہوں. ہمارا بخاری شریف کا سبق میں جو پڑھاتا ہوں گرمی میں وہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، باہر پنکھا کوئی نہیں ہوتا. میں بھی اسی میں بیٹھتا ہوں، طالب علم بھی اسی میں بیٹھ کر پڑھا ہے. کسی یونیورسٹی میں اس کا تصور ہے؟ کوئی پڑھیں گے لڑکے اسکول میں؟ پرائمری میں بھی نہیں پڑھیں گے، یونیورسٹی تو دور کی بات. لیکن یہ یونیورسٹی ہے، اس کے الحمدللہ یہ حوصلے ہیں طلباء کے اور اساتذہ کے. یہ قیمتی جوہر ہیں جس کی یہ قوم قدر نہیں کرتی. یہ بیکار لگتے ہیں. تم سمجھتے رہو بیکار. رزق تو اللہ نے دینا ہے، ہم اس میں بھی کریں گے. دین اللہ نے قیامت تک رکھنا ہے. اس کو چلانے، اس کو سینے سے لگانے والے بھی پیدا کر دیے. اس میں وہ جو سعادت مند اس میں ہوگا بس وہ اس میں اللہ جذبہ ڈال دے گا. اب بات بجلی ہم نے بند کی ہوئی ہے کیونکہ ہم چلا ہی نہیں سکتے. پیسہ کوئی دیتا ہی نہیں مسجد مدرسے کو. یہ تو چند دیوانے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے جو کام نظر آ رہا ہے. کیونکہ میں اپنی جیب سے تھوڑی کروا رہا ہوں. میری اوقات ہوتی تو یہ آج سے 15-20 سال پہلے نہ بنا لی ہوتی. لیکن آتے ہیں چلے جاتے ہیں. مسجد کا غلہ جب کھولتے ہیں 3 مہینے بعد تو 8-10 ہزار روپے مسجد کے غلے سے 8-10 ہزار روپے. ہم نماز اللہ کے گھر میں پڑھتے ہیں، اس میں لذت لیتے ہیں، اس میں ذہنی روحانی سکون پاتے ہیں. بیٹھنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں چٹائیاں دی ہیں اور پنکھا دیا. ہم اس گھر کی کوئی قیمت نہیں ہماری نظر. اپنے گھر کی قیمت ہے، وہاں ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ، وہاں سب کچھ کریں گے. یہ اللہ کے گھر کے لیے کوئی تیار نہیں. لیکن اللہ بے نیاز ہے.
تو جس کو اللہ نے خدمت لینی ہوگی اللہ اسے بھی بے نیاز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے پھر گرمی ہے یا سردی، پھر پرواہ نہیں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا. انشاءاللہ ہم نے تو یہی کیا ہوا. اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے اور اللہ اپنے دین کو قائم دائم رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کی مدد کریں، دین کے مددگاروں میں شامل ہوں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں آپ کو سب کو شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی استقامت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.